چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے نا؟ آواز آ رہی ہے؟ ذرا حاضرین بتائیں کہ بھائی جی جی بالکل بڑی کلیئر آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ۔ اوکے ٹھیک ہے الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی پھر سے کورس شروع کرنے کے الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل ٹیم کا جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا خبر یونٹ کے لیے، اور پھر سسٹر اسما کا جنہوں نے ڈالس میں ہماری سسٹرز کے لیے آرگنائز کیا، ان کو کوآرڈینیٹ کیا اور ہماری اس دعوت پر وہ جوائن ہوئے. اور جی آواز بہت آہستہ ہے یہ. اچھا تو اس کا ریسیپشن اس کو یہاں اس میں کنیکٹ ہو نہیں پا رہا ابھی سے. اچھا نہیں کوئی بات نہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں قریب آ سامنے آ جاتا ہوں ورنہ اچھی خاصی انرجی لگانی پڑے گی. اب ٹھیک ہے جی وہاں سے میسج آ جائے گا. جی. اب ٹھیک ہے آواز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اب کیسی آواز ٹھیک ہے؟ جی بالکل صحیح الحمدللہ. الحمدللہ ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ انڈرسٹینڈ قرآن گروپ نے جس نے آرگنائز کیا ہے اس کو، اور سارے حاضرین کا جنہوں نے اس محفل کو رونق بخشی ہے، ورنہ اگر وہ نہ آتے تو ہمیں آنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور نہ ہمیں پڑھانے کا موقع ملتا. تو ہم شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ کورس شروع کریں گے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. تجربے کی بنیاد پر میں نے دیکھا کہ شروع میں ہم اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس میں جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ انشاءاللہ ٹیچرز بنیں گے. اور اس کا ٹیچر بننا بہت آسان ہے، اور اس وقت لٹرلی الحمدللہ تھاؤزنڈز آف ٹیچرز ہیں جو اس کورس کو پڑھا رہے ہیں، نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش میں اور دوسری لینگویجز میں بھی. تو اس کا ٹیچر بننا بہت آسان ہے انشاءاللہ، اور آپ بالکل مت گھبرائیے. اور یہ اتنا سمپل فارمیٹ ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو اس کا یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا کتنا آسان ہے اگر ہم اس کے لِلذِّكْر کے پہلو کو لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے قرآن کو آسان کیا کس لیے؟ فتوے دینے کے لیے ایسی بات نہیں کہی اللہ تعالیٰ نے، لِلذِّكْر کے لیے کہا کہ ذکر کے لیے، یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. تو اس پہلو سے قرآن بہت آسان ہے، اور اس کا انشاءاللہ آپ خود 10 ہفتوں بعد عملی ثبوت بنیں گے کس طرح آپ اس کو پڑھا سکیں گے. انشاءاللہ بہت آسان ہے. دوسری چیز جو تجربات کی بنیاد پر میں نے دیکھی ہے کہ ہم اس کو پاور پوائنٹ سے نہیں پڑھائیں گے. کیوں؟ پاور پوائنٹ تھوڑا سا ایکسپیرینس آنے کے بعد ایک دو بار جب آپ پڑھا چکے ہوں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ویسے ابھی بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے، اور سب لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے اس فونٹس کو میں نے ایپس کو جانتے ہیں. 2 ایپس آپ کو انسٹال کر لینے ہیں. ایک ہے وِد دا قرآن جس میں انگلش اور اردو دونوں میں سارے کورسز موجود ہیں، اور کورس 1 آف کورس موجود ہے، اپنے سارے وسائل کے ساتھ موجود ہے. یعنی اس میں ویڈیو، آڈیو، لیسنز، پاور پوائنٹس، اور آپ کے MP3s، پوسٹرز، فلیش کارڈز، کوئزز، گیمز، ہر چیز موجود ہے تقریباً. اور اگر کوئی چیز مسنگ ہے تو آپ بتائیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے اس میں. اور ریسنٹلی ہم اس کا پوڈ کاسٹ بھی جو ہے اس کے فائلز وہ بھی اپلوڈ کرنے والے ہیں، تاکہ شیطان کو یہ موقع نہ ملے کہ آپ کو ورغلائے یا مجھے ورغلائے کہ یار اس میں وہ چیز نہیں، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں اچھا کون سی چیز چاہیے آپ کو، وہ چیز بھی ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اویلیبل کرتے ہیں. اور ساری چیزیں فری ہیں، there is no need of any payment. آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہیں سبسکرپشن ڈالیں، کچھ نہیں ہے، ہر چیز فری ہے. اچھا، دوسرا ایپ ہے قرآن فریزز، اور یہ اگرچہ کہ اور انشاءاللہ ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں گروپس میں. یہ اینڈرائیڈ میں فلی ایکٹیو ہے، جس میں جب بھی آپ پاپ اپ کریں گے، جیسے میں ابھی اپنا موبائل کھولتا ہوں تو اس میں میرے پاس پاپ اپ آ گیا ہے. تو انسان جو ہے دن میں 100 بار اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس فون کھولتا ہے.
تو یہ گویا 100 بار آپ کو یاد دلائے گا، بس 1 سیکنڈ کی برکت کو یا ڈسٹربنس کو جیسا بھی آپ لیں، بلکہ ہم کہیں گے برکت کو آپ گوارا کریں یا برکت کو قبول کریں، بس ایک نظر ایک جھلک ڈالیں اور بس یس یا نو کہہ دیں، وہ بند ہو جائے گا، پھر اپنا آپ کا فون کا کام جاری رکھیں۔ یہ زبردست جو ہے نا انشاءاللہ ریمائنڈر ہے آپ کے لیے الفاظ و معنی سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ وقفے سے جب آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز بہت آسان ہو جائے گی۔ میں نے بار بار ایکسپوجر جب ہوگا ووکیبلری کا یا گرامر کا، اور پھر اس میں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ڈسپلے کو، مثلا ابھی اب ہم پہلا اور دوسرا لیسن کریں گے تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ بھئی مجھے پہلے اور دوسرے لیسن کے ورڈز ہی چاہیے، تو وہی ورڈز ڈسپلے ہوں گے، دوسرے ورڈز ڈسپلے نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح نیکسٹ ویک اگر ہم تیسرا اور چوتھا کریں گے تو اس وقت تیسرا اور چوتھا سیٹ کر لیں آپ، تو وہی 2 لیسنز کے ورڈز ڈسپلے ہوں گے۔ اور پھر سارا قرآن موجود ہے، اگر آپ کو ماشاءاللہ اس میں کمفرٹیبل ہیں آپ، تو جیسے میں اب جو ہے نا سورہ سبا یا کچھ لگایا ہوا ہوں میں، جس کے الفاظ جو ہے ہر لفظ یاد نہیں رہتا، تو وہ ڈسپلے کرتا رہتا ہے وہ، اور اس میں بھی آپ جس صورت میں جو الفاظ آپ کہیں بھئی مجھے اس کا ڈسپلے نہیں چاہیے، وہ بھی آپشن آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی پاورفل سمپل سافٹ ویئر ہے، سمپل ایپ ہے جو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ایپ میں iOS میں ایپل میں جو ہے نا یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، یعنی اس کے ایپل کے اپنے لمیٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ انلاک کرنے پر ڈسپلے نہیں کرتا، لیکن آپ اس کو ہوم اسکرین پر رکھ سکتے ہیں۔ ہوم اسکرین پر اگر ویجٹ کو آپ ڈسپلے کر لیں تو آپ جو ہے نا ایک نظر ڈالنا پڑے گا آپ کو، اگرچہ کہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ شیطان ادھر بھی نظر نہیں لے جانے دیتا، بس سیدھا سیدھا اپنا کام کراتا ہے، اس لیے وہ انلاک میں جو ڈسپلے ہے وہ ونڈرفل فیچر ہے۔ بٹ اینی کیس انشاءاللہ آپ نیت رکھیں اور کم از کم نمازوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیں، نمازوں کے پہلے یا بعد میں اس کو ریوائز کرنا 1 منٹ ہی صحیح، اگر آپ یہ سمپل روٹین اگر آپ انٹیگریٹ کر لیں تو سارا کورس بالکل کہتے ہیں حلوہ ہو جائے گا، بالکل پانی پانی ہو جائے گا۔ تو ہم جیسے میں نے کہا ٹیکسٹ بک سے پڑھائیں گے، اور یہ سارے لیسنز اس میں موجود ہیں، آپ چاہیں تو اپنا فون بھی کھول سکتے ہیں، آپ بلکہ فون کھول لیں، آپ یہ انسٹال کر لیں اگر آپ، تو آپ جو ہے اگر اسکرین نہ بھی نظر آئے، اسکرین دور بھی ہو، تو وتھ دا قرآن، اوکے یہ ایپ ہے وتھ دا قرآن، اس کو انسٹال کر لیں تو اس کے ہوم اسکرین پر کورسز ملیں گے آپ کو۔ کورسز پہ اگر آپ ٹچ کریں تو آلریڈی لیسن 1 اس کا موڈیول ہے، لیسنز ہیں، اس کے نیچے لیسن 1A 1B 1A کے پاس گولڈن بٹن ہے ریڈ کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے لیے یہ PDF فائل کتاب کا وہ صفحہ کھل جائے گا، جو کہ تقریباً 2 صفحے ہیں اس میں، جس میں بس بیان ہے، پہلے انٹروڈکشن ہے۔ تو ہم اس کو کور کریں گے، اگر آپ اس میں ابھی کمفرٹیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے سنیے، اور آج کا جو لیسن ہم پڑھائیں گے بہت ہی سمپل ہے اور اس کو آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا فارمیٹ کیسا ہوگا؟ چونکہ ماشاءاللہ یہ ایک یونیک پروگرام ہے اس سینس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹیچرز بنیں، اینڈ یو نو واٹ، the best way to learn is to teach. The best way to learn is to teach. تو آپ جو ہے نا جس نیت سے آ رہے ہیں وہ خود جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو بہت فاسٹ لرنر بنائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات کہوں، کہنے کے لیے تو ہزاروں باتیں ہیں اور میں خود سلپ ہو جاتا ہوں باتوں میں، کہ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب آپ نے شروع کیسے کیا، کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ تو اس کا راز بس اتنا ہی ہے کہ جو مجھے معلوم تھا میں اپنے ساتھیوں کو پڑھایا، میں نے وہی کہ FUPM میں ہماری یونیورسٹی میں اپنے ساتھیوں کا ایسی چھوٹی محفل میں جو بھی آتا تھا اس کو پڑھانا شروع کیا میں نے بس، اور پڑھاتے ہم نے سوچا ارے یہ جو ہے الفاظ بار بار آ رہے ہیں، جیسے میرے بھائی نے کہا اس کی لسٹ بنا لو، لسٹ بنائی، جو بعد میں آ کے وہ قرآن کے 85% آف قرآنک ورڈ جو چھوٹا سی بکلیٹ ہے وہ تیار ہوئی، پھر اس کو چھاپا اور پھر اس کو بانٹا، پروگرامز کیے، پھر 1 سال بعد دیکھا میں نے کہ اس سے لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں، تو مجھے ایسا پتہ لگا کہ یار ڈکشنری سے کوئی انسان جو ہے نا کوئی لینگویج نہیں سیکھتا،
تو اللہ نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ نماز کی چیزوں کو ہم اس کے تھرو پڑھائیں. تو جب ہم نے نماز کی صورتوں کو اور اس کو لیا تو پتہ چلا ماشاءاللہ 50% آف قرآنک ورڈز پڑھا سکتے ہیں. اینڈ ان بریف، سالوں کا سفر میں آپ کو سیکنڈز میں کہہ رہا ہوں کہ ان بریف جو ہے نا وہ کورس تیار ہو گئے جو ہم سیکھ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دا بیسٹ وے ٹو لرن از ٹو ٹیچ. جب میں نے پڑھایا تو نہ صرف میں نے سیکھا بلکہ الحمدللہ وہ سیٹ بھی تیار ہو گیا. تو اب آپ کو جو ہے نا اس میں جو آج تو ہم آپ کو پڑھائیں گے 2 لیسن 1 اور 2، اور اسی 10 سیشنز ہیں. تو ہمارے پاس 10 سیشن میں 20 لیسن کور کرنے ہیں. ویسے ہم کہیں تو 20واں لیسن جو ہے نا بہت ہی سمپل ہے، وہ تو ایک ڈیمونسٹریشن، اس کو اسکپ بھی کریں تو چلے گا. لیکن بہرحال ہم ایسا کرتے ہیں آج ایک ہی پڑھاتے ہیں، کیونکہ 20واں لیسن جو ہے نا بہت سمپل ہے اور اس کو نہ پڑھائیں تو بھی چلے گا. بلکہ میں یہ کہوں آپ سے کہ اگر آپ 16ویں لیسن تک بھی پڑھائیں گے تو تقریباً آپ کے 50% الفاظ تو ہو جائیں گے. تو اگر آپ چاہیں کہ بھئی 50% ٹارگٹ ہے تو 16 لیسن کریں تو ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اور نماز بھی ہو جائے گی. لیکن ہم نے اس کے بعد جو ہے چند اہم نصیحتیں رکھی ہیں 17، 18، 19 میں، اور 20واں تو خالی ڈیمونسٹریشن ہے. تو اصولاً یہ کورس واللہ صرف 16 لیسن کا ہے اور بہت سمپل ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں پہلا لیسن. پہلا لیسن آپ کو جو ہے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہم ہر لیسن کے 2 حصے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر لیسن کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اے اور دوسرا ہے بی. اوکے، اے لیسن جو ہے نا اس میں ہم نماز کا حصہ لیتے ہیں جیسے صورتیں یا اذکار نماز، اور بی میں گرامر لیتے ہیں. اصل میں آج سے بلکہ ہم نے ایک ڈیسیشن لیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کا نام گرامر چینج کر کے عربی بول چال کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ واقعی یہ اتنا سادہ ہے، اور سم ہاؤ ہم نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ ہمارے لوگ لفظ گرامر سنتے ہی ان کی آدھی لرننگ بند ہو جاتی ہے، ان کا آدھا دماغ غیر ضروری بند ہوتا ہے. چاہے آپ کتنا ہی اس کو سمجھائیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بہت سادہ ہے. جیسے کسی بچے کو کہیں کہ یار انجیکشن لینا ہے یا گولی کھانا ہے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ڈاکٹر کی صورت دیکھتے ہی اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے نا، بالکل. ایسے ہی کچھ ہمارے اکثر لوگوں کا حال ہے کہ گرامر کا نام سنتے ہی ان کا جو ہے نا آدھا مائنڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جو چیز آسان ہے وہ غیر ضروری بوجھل لگتی ہے، وزنی لگتی ہے. اس لیے اب ہم نے اس کا نام رکھا ہے، سیکنڈ پارٹ ہے عربی بول چال. ٹھیک ہے، سیکنڈ پارٹ ہوگا عربی بول چال. تو عربی بول چال میں یہاں پر ادھر ہے. تو عربی بول چال میں بس ہم جو ہے نا مثلا وہ سب آپ میں، آپ سب اور ہم سب، بھائی بول چال میں بات اسی طرح شروع ہوگی نا، آپ میں ہم، بس یہی سیکھ رہے ہیں. اب اس کو ویسے بھی ہم اس کا نام نہیں لیتے تھے ضمائر وغیرہ، تو اس کو عربی بول چال نام رکھنا ہی اچھا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کے جملے بھی کرتے ہیں کہ وہ کون ہے، من ہوا، وہ مسلم ہے وغیرہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ہر لیسن، اس کے 20 لیسن ہیں اصولاً، اور 20 گھنٹے کا پروگرام ہے، اور ہر سیشن میں ہم 2 لیسن کریں گے، اور آج جو ہے پہلا اور دوسرا کریں گے ہم. اور اس میں جیسا میں نے کہا کہ ہر لیسن کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہم آدھے گھنٹے میں کرتے ہیں جنرلی، اور دوسرا حصہ آدھے گھنٹے میں. پہلا حصہ نماز کا، یعنی نماز کے اذکار ہوں گے جیسے التحیات ہے، رکوع سجدے کی تسبیح ہے، یا پھر صورتیں ہیں. سورہ فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں. اور دوسرا حصہ وہ عربی بول چال کا ہے. اب میری اپنی زبان پر بھی مجھے گرامر کو حرام کرنا پڑے گا، یعنی اوائڈ کرنا پڑے گا، اور آپ بھی اوائڈ کریے. چونکہ میں نے دیکھا کہ یہ سائیکالوجی جو ہے نا اور شیطان اس میں بہت آ جاتا ہے، اور غیر ضروری پریشان کرتا ہے لوگوں کو. جو آسان چیز ہے اس کو بھی مشکل لگنے لگتی ہے. جیسے میں نے کہا بچے کو ڈاکٹر کی صورت دیکھتے ہی پریشانی ہوتی ہے، چاہے ڈاکٹر خالی اس کو اسٹیٹسکوپ لگائے یا جو بھی کرے. تو
تو پہلا جو فرسٹ اے پارٹ ہے وہ بہت ہی سمپل ہے، اس میں صرف اس کورس کا تعارف ہے. تعارف میں جو ہے نا اس کورس کے آبجیکٹیوز ہیں، تو اس میں 6 آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو یہ ثابت کریں ہم کہ قرآن آسان ہے، سیکھنا آسان ہے. کیسے؟ اس کی بہت سمپل مختصر پروف ہم یہ دیں گے کہ قرآن کے 600 صفحات ہیں ہمارے پاس، جو عام پرنٹ ہوتا ہے 15 سطری قرآن، اور اسی کو آپ یوز کریں گے. کوشش کریے، اس لیے کہ اس کا اپنا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ہر صفحے پر آیت ختم ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، یعنی بات ختم ہو جاتی ہے. تو آئندہ سے خود کے لیے، بچوں کے لیے آپ صرف 15 سطری، جس کو حافظی مصحف بھی کہتے ہیں، وہ استعمال کریں. اوکے، کیونکہ آگے بھی ہمارا سارا سسٹم اسی پہ بیسڈ ہے. اور فی الوقت ہم انڈو پاک پرنٹ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ عرب ورلڈ کا فونٹ بھی یوز کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بہت زیادہ فرق نہیں ہو. تو یہ ہوئی پہلی بات. اگر آپ اس 600 صفحات کو لیں تو اس میں ہر لائن میں، ہر صفحے میں 15 لائن ہیں، ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں. تو ہر صفحے میں تقریباً 15 ضرب 9 یعنی 135 یا 130 الفاظ ہیں، اور 130 کو 600 سے ضرب دیں تو آپ تقریباً 78,000 الفاظ بنتے ہیں. آپ سارا میتھ بھول جائیں تو بھی آپ صرف ایک چیز یاد رکھیں، قرآن میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں. ایک جملہ یاد رکھیے، قرآن میں تقریباً کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000. 78,000. اور یہ ورک شاپ ہے جس میں اب آپ کو مسلسل جواب دینا پڑے گا. اور سوری، اسی لیے 78,000 کا مطلب کیا ہے؟ سوری، جی 78,000 انگلش میں بتا دیں. 78,000 ٹھیک ہے، اوکے، 78,000 ورڈز. بہت اچھا ہے، شکر بھی آپ. تو 78,000 ورڈز ہیں، اور اس میں اگر آپ اس کورس کو سیکھ لیں، یعنی نماز کو سیکھ لیں اور اس کے ساتھ چھوٹی موٹی عربی بول چال سیکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ تقریباً 200 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن میں 40,000 بار آتے ہیں، 40,000 ٹائمز آتے ہیں. 78,000 مینس رفلی 80,000. اور نماز کے اس کورس میں آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھیں گے، which means 50%. That itself shows کہ بھئی یہ قرآن سمجھنا کتنا آسان ہے. کہ آپ نماز سمجھ لیں اور تھوڑی سی عربی بول چال، تو آپ کو آ گئے 50% آف دا قرآنک ورڈس. قرآن نہیں آتا، یہ بہت ذہن میں یاد رکھیے. 50% آف قرآن نہیں کہا ہم نے، 50% آف قرآنک ورڈس. یعنی ہو سکتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، دوسرا پارہ شروع کیا میں نے، تو سیقول آپ سمجھ جائیں گے، اس میں سفہاء نہیں معلوم ہوگا، من الناس معلوم ہوگا، ما معلوم ہوگا، ولاھم نہیں معلوم ہوگا. تو 50% آف دا ورڈز آپ کو معلوم ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ آپ کا سفر انتہائی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کوئی انسان اگر اندھا ہو اور اس کو 50% نظر آنے لگے تو بہت کچھ ہے وہ نیویگیٹ کر سکتا ہے. تو یہ پہلا پروف تھا، پہلا آبجیکٹو یہ تھا کہ آپ کو ثابت کریں ہم کہ قرآن ایزی ہے. تو ہم نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ صرف نماز ہی سمجھ لیں تو 50% الفاظ آپ کو آ جائیں گے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ لفظی ترجمے سے قرآن کس طرح سمجھیں، وہ تو ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتائیں گے، یہ تو بہت ہی سمپل ہے. تیسرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھیں، اور اس کا بنیادی فنڈامنٹل اسینشیل پری ریکویزٹ یہ ہے کہ آپ نماز کو سمجھیں. نماز کو نہیں سمجھیں گے تو خشوع آنا تقریباً ناممکن ہے. اللہ ہے کہ پتہ نہیں لاکھوں میں ایک کوئی بندہ ہوگا جو بغیر سمجھے بھی پوری نماز میں خشوع برقرار رکھے، لیکن بغیر سمجھے آپ نماز کو خشوع سے نہیں پڑھ سکتے. اور یہ جو ہے اس کا تیسرا آبجیکٹو ہے. چوتھا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کو بتائیں ہم کہ قرآن کو ہم زندگی میں کیسے لائیں. اس کا فارمولا بھی ابھی ہم پہلے لیسن میں بتائیں گے، بالکل سمپل فارمولا. اور پانچواں اور چھٹا ہے آپ کو عربی بول چال سکھائیں، اور آپ کو 100 اسی کے تحت 100 بول چال کے جملے بھی سکھائیں اس کورس میں. اس میں میں تھوڑا سا جذبات کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی کریے، یعنی دوسروں کو پڑھاتے ہوئے.
کہ عربی زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ہمارے نبی کی زبان ہے، تو کیوں نہ ہم تھوڑا تو سیکھیں نا، محبت سے سیکھیں. ایسا نہیں بولے میرے کو عربی سیکھنا نہیں ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی اچھوت زبان ہے، کوئی غلط زبان ہے؟ آپ کو تو محبت کرنی چاہیے یار. میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی میں صحیح اپنے نبی کی تھوڑی باتیں تو کروں. تو اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ عربی زبان سیکھیں. اور اس کا دوسرا سب سے اہم فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا برین، آپ کا دماغ عربک میں سوچنے لگے گا تو آپ کو جو ہے نا لینگویج بہت اچھی طرح آئے گی، آپ کا قرآن سمجھنا بھی بہت آسان ہوگا. تو کسی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان میں سوچنا بہت ضروری ہے، چاہے تھوڑے لیول پر ہی صحیح. اوکے، ورنہ جیسے if I start talking to you in English, then I don't translate every word that I said into Urdu. Yeah, I'm thinking in English. When I talk in English, I think in English. I don't think, I don't keep translating every word into Urdu or back there. No. So when you reach that level کہ جب آپ عربی میں سوچنے لگیں گے یا سمجھنے لگیں گے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کہ اسی میں سمجھیں. ایسے نہیں کہ قل وہ ہوا، قل کہو ہوا وہ، اللہ احد ایک ہے، اچھا اس کا مطلب ایسا نہیں ہوگا. اوکے، جب آپ کو ایک ایک لفظ کا معنی پکا آ جائے گا تو اب آپ جب قل هو اللہ احد پڑھا گیا تو آپ عربی ہی میں سمجھیں گے اس کو. تو یہ جو ہے نا آپ کے لیے پلیٹ فارم ہوگا عربی میں بات کرنا، تھوڑا ہی صحیح لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو بڑھانا چاہیں گے، آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیں گے. اور انشاءاللہ آپ ہمارے اور بھی 80 گھنٹے اس میں لگائیں اس کے بعد، اس کورس کے بعد، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایسا بہترین عربک اسپیکنگ کورس بھی دیں گے جس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ہوئے اس کورس کے مقاصد. ٹھیک ہے، 6 مقاصد تھے جیسے میں نے بتایا. پہلا مقصد کیا تھا؟ کتنا یاد ہے آپ کو؟ دیکھیں جو بھی یاد ہے. پہلا مقصد کیا تھا؟ یہ ثابت کرنا کہ قرآن آسان ہے. یہ کہ اس کورس کے ذریعے ہم کتنا سیکھ رہے ہیں؟ 50%. دوسرا کیا ہے؟ کہ لفظی ترجمے سے آپ کو قرآن سیکھنا سکھانا. تیسرا کیا ہے؟ نماز خشوع سے پڑھنا. چوتھا قرآن کو زندگی میں کس طرح لانا، اس کا ایک سمپل فارمولا ہم آپ کو بتائیں گے. پانچواں یہ ہے کہ آپ کو عربی بول چال سکھانا، اور اسی میں آپ لے سکتے ہیں کہ 100 جملے بھی ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے عربی بول چال کے سکھائیں گے. اچھا، ایک چیز جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ یہ بہت ہی سیدھا سادہ اپروچ ہے، اس لیے کہ اس میں ہم وہ چیز کو استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزانہ کے تربیتی پروگرام کے تحت رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کیا ہمارا، اور وہ ہے نماز 5 وقت. ہم نماز ہی کو استعمال کرتے ہیں اس کورس کو سکھانے کے لیے. اس سے بہتر پروگرام شاید ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو چیز آپ جانتے ہیں، یعنی آپ کو ٹیکسٹ بک معلوم ہے، ایک طرح سے جو ٹیکسٹ بک میں پڑھا جائے گا آپ کو آلریڈی رٹا ہوا ہے. آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، آپ کو تحیات یاد ہے، آپ کو سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا ٹیکسٹ. یعنی ہاذا بیت کبیر تلک حدیقۃ جمیلۃ، یہ بڑا گھر ہے، وہ خوبصورت. تو اس کو ہم ویسے بھی کب استعمال کریں گے؟ اتفاق سے اگر آپ عرب ورلڈ میں رہتے ہوں، اور عرب ورلڈ میں بھی جو ہے عربی نیبر اتنا مکس نہیں ہوتے انفارچونیٹلی. ویسے آج کل ویسے بھی دنیا بہت ہی، کیا کہنا چاہیے، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ پھریرے چاولوں کی طرح رہتے ہیں، ذرا ملتے نہیں ایک دوسرے سے. تو اگر اس کا بچہ روتا ہوا ہے، عربی بچہ چھوٹا سا، اس کو آپ گود میں لیں اور اس کو بہلانے کے لیے کہیں گے شب 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 ہاذا بیت کبیر، ایسا کبھی نہیں ہوگا زندگی میں. جبکہ اب ہم سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ چیز آپ دن میں روزانہ 25 بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ پریکٹس کریں. آپ کو کسی شخص کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ عربی میں بات کیجیے، پریکٹس کیجیے. اس سے بہترین آپ کو کیا موقع مل سکتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ
کسی بھی ایسے قوم کو کوئی دوسری سیکنڈ لینگویج سکھانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا مسلمان کو عربی سکھانا. اس لیے کہ آلریڈی اس کو بیسک ٹیکسٹ تو پورا اس کو رٹا ہوا ہے بچپن سے, اور یہ کورس ایسا ہے جس میں بچہ بڑا مرد عورت سب کر سکتے ہیں اس کو, اس لیے کہ سب کو نماز آتی ہے. صحیح. تو یہ بہت ہی سادہ سیدھا اور بنیادی کورس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا یونیک اپروچ. تو اب ہم آتے ہیں پہلا اس کا کہ اس میں ٹیکسٹ بک ہے, میں دیکھا تھا. تو اب ہم لیتے ہیں, اور ویسے بھی آپ کو یاد ہے پہلا جو قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم اس کا لفظی ترجمہ سیکھیں گے بس. ویسے آپ کو معلوم ہی ہے, لیکن جسٹ فار کمپلیشن سیک اینڈ فار دا سیک آف شوئنگ دا سسٹم یہ بہت اچھا رہے گا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا نہیں وہ شیئر کرنے کے لیے بولوں, ویسے میرے پاس ہے, میرے پاس تو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے. جزاک اللہ. تو اعوذ مطلب آئی سیک ریفیوج یا میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, باللہ. اچھا آ گیا, چلیے اسکرین شیئر ہو رہا ہے, اسکرین شیئر کرو. لائٹ آف کروا ویڈیو بھی آ رہا ہے, ویڈیو کم پڑے گا, لائٹ کم پڑے گی. تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, وہاں تو آ گیا ہے, لیکن اسکرین شیئر ہو رہا ہے. اچھا آ گیا آپ کا اسکرین شیئر. تو ویسے بھی آپ یاد رکھیے, ذرا میرے بات دہرائیے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, اور if you want to say in English I seek refuge. Okay, باللہ اللہ کے اللہ کی, اردو میں کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنا. ٹھیک ہے, اللہ کی پناہ میں آنا. من الشیطان, شیطان سے, یعنی جس سے دور بھاگنا چاہ رہے ہیں اس کو سے بولیں گے, اللہ سے پناہ نہیں. اللہ سے پناہ مطلب اللہ سے دور بھاگنا چاہ رہے ہیں, اللہ کی پناہ میں آنا. Okay, I seek refuge in Allah from shaitan. الرجیم the outcast, الرجیم the outcast. ٹھیک ہے, جو مردود ہے, الرجیم جو مردود ہے. تو چلیے ترجمہ کیجئے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. آپ سے اچھا اس کورس میں جو ہے نا آپ عربی حدیث نہیں دہرائیں گے, not for that we don't want to teach, مگر یہ کہ ہم فوکس رکھنا چاہ رہے ہیں, ورنہ ہمارا تجوید کا کورس بھی ہے. تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, پھر سے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ اللہ کی, اللہ کی, باللہ اللہ کی, اللہ کی, باللہ اللہ کی, اللہ من کی, الشیطان شیطان سے, شیطان من سے, الشیطان من الشیطان سے. تو من کا مطلب کیا ہوا, سے. اور اس میں ہم نے ویسے کاؤنٹس بھی دیے ہیں آپ کو الفاظ کے اوپر. مثلا من جو ہے نا آلموسٹ 2000 بار آتا ہے. اوکے, سو الرجیم جو مردود ہے, الرجیم جو مردود ہے. اب اس میں چلیے الحمد پہ چلا گیا. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. اس کو آپ جب پڑھائیں گے, کیونکہ اگلے لیسن میں اب آپ کو پڑھانا ہے اور ہم بتائیں گے آپ کو, سسٹم بہت سمپل ہے. اس میں جو لفظ تھوڑا سا نیا ہے, جیسے اعوذ نیا ہے, تو اس کو 3 بار پوچھیں. جیسے میں نے پوچھا اعوذ میں پناہ میں, اعوذ میں پناہ میں, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. زیادہ دہرائیں گے جو مشکل لفظ ہیں تو اس کو جو ہے نا لوگوں کو اور جلدی رجسٹر ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اصولاً, ہم کہیں گے کہ بھائی 2 کی جوڑیاں بنا لیجئے, 2 2 2 2 2 2 2, اور آپ ایک دوسرے سے پوچھنا ہے اب آپ کو. جیسے میں اور طارق صاحب بیٹھے ہیں تو میں پوچھوں گا اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے. اب آپ پوچھئے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے. اوکے, اینڈ دین آئی ول سے ٹیچ, پڑھائیے. تو اب آپ سارے ایک دوسرے کو پڑھائیں گے. چلیے بسم اللہ, ٹیچ. اعوذ
ربنا بالله من الشيطان الرجيم پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے باللہ من الشیطان الرجیم پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. اوکے، جب آپ بڑی کلاس میں پڑھاتے ہوں تو ذرا سا شور ہوتا رہے گا، تو ہم کہیں گے کلاس، تو سب لوگ بولیں گے یس، کلاس یس، اور ہم بولیں جب آپ یس بولیں تو بات چیت بند کر دینا ہے اب آپ کو، اینڈ یو ہیو ٹو فوکس ٹورڈز می. اور اس کو جو ہے نا ماڈرن اس میں کہتے ہیں پاور ٹیچنگ، ہول برین ٹیچنگ اور واٹ ایور. تو لیکن یہ بہت اچھا ہے، جس میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آڈینس میں کوئی بھی اب یہ بولے گا مجھے پڑھانا ہے تو ہی از آلویز الرٹ. ایسا نہیں کہ اب وہ آپ سنا رہے ہیں 7 منٹ کے بعد غائب ہو گیا وہ، جیسا اکارڈنگ ٹو ریسرچ جو ہے نا اس کا اٹینشن 7 منٹس رہتا ہے. اس میں کیا ہے، آپ کنٹینیوسلی اس کو انہیں پش کر رہے ہیں کہ جو ہے اب آپ کو پڑھانا ہے. تو دس از ویری 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 امپورٹنٹ کہ آپ اس میں 5-6 منٹ سے زیادہ بات نہ کریں اور پڑھاتے رہیں، جیسے میں نے ابھی کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی تشریح دیتے ہیں، اور یہ تشریح یاد رکھیے یہاں پر جو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، ہماری ریکویسٹ یہ ہے، آف کورس ہو سکتا ہے آپ نے کئی تفاسیر پڑھی ہوگی تو آپ کے پاس بہت انفارمیشن ہوگا، لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو 2-3 منٹ سے زیادہ آپ پیش نہ کریں. یہاں کے پوائنٹس ہی اگر آپ پیش کر دیں تو کافی ہے. وجہ اس کی یہ ہے، اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بھی کہوں گا، کہ اگر آپ تعوذ پر یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر دھواں دھار تقریر کریں 1 گھنٹہ مثلا، تو کیا ہوگا 2-3 دن کے بعد آپ پوچھیں بھائی کیسی تقریر تھی، کیسا درس تھا؟ بہت اچھا تھا. کیا کہا انہوں نے؟ ارے بہت اچھا بتایا میں ہوں. اچھا کیا کہا بھائی انہوں نے؟ اللہ کی پناہ. وہ جو ہے نا اصل میں وہ شیطان کے بارے میں کچھ اچھا بتا رہے تھے. اس کے بجائے اگر آپ اس سیشن میں ان کو الفاظ مانے خوب رٹا تو ان کا ایک تو سینس آف اچیومنٹ بڑھے گا، دوسرا یہ کہ یہ چیز یاد رہے گی. یاد رہنے کے بعد آپ کے پوائنٹس بھی اس ترجمے کی وجہ سے اینکر بن جائیں گے. ورنہ ہوتا کیا، آپ مجھ سے ہی پوچھیں، جیسے میں ہر جمعہ کو تقریباً خطبہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، اور امیڈیٹلی میں ریکال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پچھلا خطبہ جمعہ کیا تھا، میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور مجھے ابھی بھی تک جو ہے نا اس کا مضمون ذہن میں نہیں آ رہا، ٹاپک بھی ذہن میں نہیں آ رہا. دوسری چیز تو دور کی بات ہے، میرے خیال سے دعا تھی یا ایسی کچھ تھا. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اس سیشن میں اگر ہم یہ الفاظ مانے خوب رٹائیں، یعنی اسٹوڈنٹ کا سیکھنا بہت اہم ہے میری دھواں دھار تقریر سے، یہ بات ہے. تو اس میں جو ہے نا زیادہ آپ مت چاہیے. تو اب دیکھیے یہاں پر جو پوائنٹس ہے اس کو میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان، جب میں اعوذ باللہ کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، لیکن مجھے اس یقین سے پڑھنا چاہیے کہ وہ میری سن رہا ہے. یہ پہلی چیز، استحصار جس کو کہتے ہیں. بہرحال یہ فیلنگ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور بے شک سن رہا ہے. دوسری بات، شیطان کون ہے؟ وہ ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے. آدم علیہ السلام سے اب تک اس کو تجربہ ہے بہکانے کا. اس نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بہکایا، تو میں اور آپ اس کے سامنے کوئی چیز ہے ہی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دے. اس لیے پوری یعنی بھیک کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ چاہیے. اگر آپ پناہ نہ دینا تو میری حیثیت نہیں، شیطان مجھے برباد کر دے گا. تیسرا پوائنٹ ہے، ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اس کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں، نہ مسلمان بنا سکتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے، اور پاورفل علاج ہے. ایسا نہیں کہ ہم بے بس ہیں. اور پاورفل علاج اعوذ باللہ. الرجیم کا جو لفظ ہے اس میں، وہ اس لیے ہے کہ وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت اس میں نہیں رکھی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان کی صفت رکھی اس لیے کہ ہم کو یاد دلایا جائے کہ وہ نافرمان ہے، دھتکارا گیا ہے، اور اس کی کوشش یہ کہ ہم بھی دھتکار دیے جائیں.
تو اس صفت کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس وجہ سے اور شدت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا ہے. اور دوسرا نقطہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ انڈیویجول جن شیطان ہیں. اگر یہاں پر 15 لوگ بیٹھے ہیں تو یہ 15 شیاطین جنات موجود ہیں، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، 30 جو ہے فرشتے بھی موجود ہیں کم از کم، اور بھی ہوں گے. تو یعنی اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے ہم کو پڑھنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ فرسٹ ہیبٹ ہے سیفٹی فرسٹ. سیفٹی فرسٹ ہماری شیطان کے ساتھ مسلسل جنگ ہے. اس جنگ میں سب سے پہلی سیفٹی ہم کو لینا ہے وہ اللہ کی کا پروٹیکشن شیطان کے خلاف. اور جس کانٹیکسٹ میں یہ ہے، اچھی طرح سن لیجئے، جس کانٹیکسٹ میں یہ سکھایا گیا ہے وہ ہے قرآن پڑھنے سے پہلے. ویسے جب بھی وسوسہ ہے پڑھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا. کیوں؟ کہ قرآن کس کی کتاب ہے، یعنی کیا مقصد ہے قرآن نازل کرنے کا؟ ہدایت. قرآن شیطان چاہے گا کہ ہم کو قرآن سے ہدایت نہ ملے. And that's what he has done successfully. کہ ہم لوگ 1.4 بلین ہیں اور 90% کا حال یہ ہے کہ ہم کو قرآن کی ایک لائن سمجھ میں نہیں آتی. کتنا اسمارٹ ہے کہ اس ساری قوم کو جاہل بنا کے رکھا ہے اس نے. ہم لوگوں کو انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، زولوجی، انجینئر، ڈاکٹر سب بنے ہوئے، لیکن قرآن کے نرے جاہل، ایک لائن سمجھ میں نہیں آتی. اور کیا بریلینٹ اسٹریٹجی ہے شیطان کی کہ اس نے پوری امت کو بیڑا غرق کیا ہوا ہے قرآن سے دور کر کے، اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اللہ مجھے قرآن سے ہدایت چاہیے، آپ کی پروٹیکشن چاہیے، ورنہ یہ جو ہے نا میرے کو قرآن سے جوڑنے نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی اس کی تشریح. آئی ڈونٹ نو میں نے 3 منٹ لیے، 5 منٹ لیے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ایک دوسرے سے کچھ نکات جو ہیں جو ابھی آپ نے سنے ایک دوسرے سے بیان کیجئے. ٹھیک ہے، میں ایسے پریکٹس کہتا ہوں، ٹیچ جو بھی آپ کو یاد ہے ایک دوسرے سے بیان کیجئے. کیا سیکھا آپ نے ان نکات میں، کیا یاد ہے؟ بسم اللہ. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہمیں ہر قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن ہے، اس میں توبس میں اس کی صفت بیان کی گئی اور اس سے رد کیا گیا ہے. اس کی کوشش یہ ہے کہ اس میں بھی رد کیا جائے. ہم یہ رکاوٹ ہے سب سے بڑی، اس سے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ کیا کہ قرآن سب سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے یہ کریں تاکہ پہلے پروٹیکشن پھر آگے. اوکے کلاس. ایک چیز اس میں ٹیکسٹ بک میں یہاں لکھی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں، بار بار آئے گی. ویسے اوپر ہے، ہر صفحے کے اوپر جو ہے نا یہاں پر ہے کہ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ. دعا، احتساب، پلان، تبلیغ. اس کو اردو میں انگلش میں کہیں گے ask, evaluate, plan, propagate. 4 steps how to bring Quran into our life. 4 steps ہیں: ask, evaluate, plan, propagate. ذرا بولیے. Ask, evaluate, plan, propagate. 13 بار. Ask, evaluate, plan, propagate. Ask, evaluate, plan, propagate. Last time. Ask, evaluate, plan, propagate. ایک دوسرے کو پڑھائیے ذرا. Ask, evaluate, plan, propagate. Ask, evaluate, plan, propagate. Ask, evaluate, plan, propagate. Okay, class. Ask means کوئی بھی قرآن کی آیت کو، یہ سمپل فارمولا ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا. کوئی بھی آیت کو زندگی میں لانا ہے تو اس سے پہلے
دعا نکالیے یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ پوچھیے، کیونکہ جو بھی قرآن کی آیت ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو عمل کرنے کا پہلا اسٹیپ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کرنے کی توفیق دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا پہلا۔ تو اعوذ باللہ خود ایک دعا ہے، تو اس کو چھوڑ دیجیے، مطلب دعا ہی ہو گئی کہ اللہ سے پناہ ہے۔ اب ایویلویٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا کی روشنی میں آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کیا، کہ آج میں کتنی بار شیطان کی زد میں آیا. How many times did I slip today because of shaitan? And why? Because of bad friends, carelessness, bad planning, or bad gadgets, or internet, or mobile. What made me slip? اگر نہیں سلپ ہوا الحمدللہ، سلپ ہوا استغفراللہ. پلان، اب پلان کیا ہے؟ اگر بیڈ فرینڈز کی طرف سے آپ سلپ ہو رہے ہیں تو لیٹ اس ٹیک دم اوے. اگر بیڈ چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو ڈو سم تھنگ ٹو اسٹاپ. ادروائز یہ دعا، یہ پلان جو ہے نا، یہ ایک مذاق ہے. کیوں؟ ایک سمپل ایگزامپل ہم دیں کہ جیسے اب آپ کا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ بھی جو ہے اس میں لکھ دیا جائے کتاب میں، تاکہ آپ ایسا نہ کہیں کہ یار آپ اتنی باتیں باہر کی کر رہے ہیں. ویسے جو بھی ہے وہ آپ کے ویڈیو میں ہے، اوکے، اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو نیکسٹ لیسن کس طرح پڑھانا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہو، فجر کی نماز میں جائے، آپ کا بیٹا ہو فجر کی نماز میں جائے، 10th کلاس میں ہو، اور رو کے دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایگزام میں کامیاب کر، اور گھر کو آئے اور نہ اسکول جائے نہ کتاب کھولے، بالکل سوتا رہے 10 بجے تک، پھر جو ہے آرام سے اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کر کے پھر ظہر کو جائے، پھر رونے لگے اللہ تعالیٰ مجھے ایگزام میں کامیاب کر، پھر آگے کھیلنے چلا جائے، پھر اثر، اور شام میں جب آپ گھر آئیں پوچھیں بھائی بیٹے کیسا چل رہا ہے؟ ڈیڈ ایوری صلاح I'm crying to Allah سبحانہ تعالیٰ. آپ کیا خوش ہوں گے ایسی دعا سے کہ ماشاءاللہ کیا اچھا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ بولیں گے نالائق. یار اسکول جاؤ، کتابیں پڑھو، اس کے ساتھ دعا کرو. تو ایسے ہی اگر ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مگر if I don't work on those aspects کہ شیطان نے جب مجھے سلپ کیا تھا تو کیوں کیا تھا اور میں کیا پلان کر رہا ہوں، یہ اگر نہیں ہے تو یہ دعا مذاق ہے. So ask, evaluate, plan for tomorrow کہ بھئی اب کیا کروں گا میں. And propagate تو بالکل معلوم ہے آپ کو، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو. اور یہ حدیث بھی آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت اچھا سرٹیفکیٹ ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کیسے پڑھا رہے ہیں قرآن، آپ کے پاس کیا سند ہے، کون سے دارالعلوم سے آپ پڑھ کر آئے ہیں، تو ہم کہیں گے ہم صرف اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت. convey from me even if it is one verse. اینڈ اس میں احتیاط یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہم تقریر نہیں کر رہے، یہاں جو بھی نکات ہیں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایکسپلینیشن کے طور پر وہی چیز بیان کیجئے جو یہاں نوٹس میں دی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اسکالر سے چیک کر لیا ہے. دوسرے یہ آپٹیمائزڈ ہے. تیسرے یہ کہ اگر آپ بولیں گے اور کہیں خدا نخواستہ سلپ ہو گئے تو لوگ جو ہے آپ کی ٹانگ کھینچیں گے، یہ کہاں سے کہہ دیا، یہ کون سی حدیث میں ہے، یہ فلاں کیا ہے. تو آپ کے لیے سیف طریقہ یہ ہے کہ جو یہاں پر پوائنٹس ہیں وہی بولیے بس. It's wonderful. It is checked and you are also safe. And you are also in the limits. زیادہ بولنا نہیں ہے، فوکس جو ہے نا سکھانا ہے. تو اب یہ ہو گیا فرسٹ اے، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں فرسٹ بی کی طرف، اور وہ ہے گرامر. عربی بول چل، عربی بول چل. گرامر نہیں، آپ مجھے بھی کریکٹ کر اب میں اس کو زبان سے جو ہے نا ہٹا دینا چاہ رہا ہوں. ہاں، وہ گرامر بولتے ویسا ہی ہے جیسا جنہوں نے کہا نا، بچے کو ڈاکٹر بتا دیں بس اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کچھ بھی سمجھائیں اس کو وہ سن کر نہیں دیتا. تو اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال، جس میں ہم 6 الفاظ سیکھیں گے. تو ہمارے طارق صاحب آپ کو سکھائیں. Please note that sir.
लाइट ऑफ करवा दे पीछे की या चलने दें स्क्रीन के लिए? कोई बात नहीं, अच्छे अल्फाज हैं आपको आराम से करने हैं। आप अपना मोबाइल खोलना बहुत अच्छा है, मोबाइल में जाएं और वो आपके लिए प्रैक्टिस भी होगी। मोबाइल में रीड द कुरान में जाएं और फर्स्ट बी का रीड प्रेस करें विद द विद द कुरान, कुरान, विद द कुरान, विद द कुरान ऐप। विद द कुरान ऐप डाउनलोड करें, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। द कुरान ऐप में जाइए और फर्स्ट बी में डाउनलोड करें, फर्स्ट बी में रीड को खोलें, डाउनलोड वैसे ही करें। वो पूरे एप्लीकेशन फर्स्ट बी में रीड को खोलें। ये वही फर्स्ट बी कोर्सेस में जाएं वहां से करना है। विद द कुरान, ये वाली विद द कुरान। विद द हाँ, ये की हुई है। यस हुआ हम वो इसमें कोर्स में जाके कोर्सेस 6 अल्फाज सीखेंगे। वन बी ऐसे इसमें भी हम शेयर कर सकते हैं स्क्रीन, अगर यहाँ से भी शेयर करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, ताकि अगर यहाँ अच्छा वॉच रीड नहीं, वो जो आप दिखा रहे रीड में हैं विद द कुरान के लिए। ओ विद द कुरान, ठीक है, बिल्कुल प्लीज एक बार जरूर बता दें। खुल गया ना? जी कंप्लीट तो नहीं होगा, देखते हैं कि मैंने तो पहले टेक्निकल ग्लिच ना हुआ पॉसिबिलिटी है। वो दोनों ऐड कर दूं उसमें, जो आपकी पिक्चर भी आ जाएगी और ये पेज भी आ जाएगा। पिक्चर तो आ रही थी, वहाँ से मैं कोशिश कर रहे थे कि जो डॉक्टर साहब बता रहे थे विद द कुरान, जोर से बात करना पड़ा होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि विद द कुरान भी जैसे आप लोगों को बता रहे थे, तो मैंने कहा वहाँ दिखला दूं कि हाँ विद द कुरान ऐसे आएगा, लेकिन वो इत्तेफाक से स्क्रीन जो है हमारी स्क्रीन ब्रॉडकास्ट सही। स्क्रीन से पढ़ ठीक। ओके, दूर जाने की आवाज तो बहुत है। वैसे वो जो है ना उनके नाम की वहाँ से वैसे है कि अल्फाज सामने हाइड हो रहे थे मेरे। इधर हो जाए, हाँ राइट पे हो जाएंगे तो फिर अंदर आ जाएंगे। अब ठीक हो रहा है, आप मेरे ख्याल में आप अल्फाज आने चाहिए होगा। आप सही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया इस बात का, आप सब लोगों को खुशामदीद। अब हम 1B में शुरू करते हैं। इसमें हम पॉसिबिलिटी है इसमें। सही है भाई। मैं कर लेते हैं, इसके रहने दीजिए, मैं कर लेते हैं। अब शुरू करते हैं अरबी बोलचाल, और उसमें हम इशारे सीखेंगे। इशारों की मदद से हम सीखेंगे। तो एक बात जहन में रखिए कि ये जो इशारे हम करेंगे, इसको हम TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे
ہم کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہوں تو ہم لا محالہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. تو دماغ ہمارا چونکہ اسی طرح سیکھتا ہے, اسی طرح کام کرتا ہے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ, ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے دماغ کو اسی طریقے سے سکھائیں. تو اب ہم جب بات کرتے ہیں کسی ایسے آدمی کی جو اس وقت وہاں موجود نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں وہ صاحب جو تھے, اور پھر ہاتھ ہمارا لا محالہ دائیں طرف چلا جاتا ہے. اور جب ہم کسی سامنے والے سے بات کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ جو ہے وہ سامنے کی طرف چلا جاتا ہے. اور جب ہم اپنی طرف بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ہماری طرف آ جاتا ہے. تو یہ اور اس ٹی پی آئی کی مدد سے, اس کو ہم ٹوٹل فزیکل انٹروڈکشن کہتے ہیں. اور اس ٹوٹل فزیکل انٹروڈکشن کی مدد سے ہم یہ جو عربی بول چال ہے اس کو ہم سیکھیں گے. تو دیکھیے, عربی میں جب ہم کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رہے, جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن, فرسٹ پرسن, تو عربی میں بھی اسی طرح ہمارے پاس تھرڈ پرسن ہے, سیکنڈ پرسن ہے, فرسٹ پرسن ہے. اور ہم یوں کریں گے کہ جب ہم تھرڈ پرسن کی بات کریں گے تو ہمارا ہاتھ جو ہے وہ دائیں طرف جائے گا. تو اور جب ہم فرسٹ پرسن کی بات, سیکنڈ پرسن کی بات کریں گے تو ہاتھ ہمارا سامنے کی طرف ہوگا, اور فرسٹ پرسن جو کہ متکلم ہے, جو بولنے والا ہے, اس کا ہاتھ اپنی طرف جائے گا. تو عربی زبان میں تھرڈ پرسن ہم کہتے ہیں ہوا. ہوا کا مطلب ہے وہ, تو میرا ہاتھ دائیں طرف جائے گا. تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ہاتھ کو دائیں طرف لے جانا ہے اور کہنا ہے ہوا وہ. تو میرے بعد آپ نے دہرانا ہے ہوا وہ. ہاں, ضرور اس بات کو, اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ اشارے جو ہیں, جو ہم نے قرآن کے تقریباً 30,000 کے قریب الفاظ جو سیکھنے ہیں, اس میں یہ اشارے ہمارے بہت اہم ہیں. اشاروں میں کبھی یوں نہ کیجیے گا کہ ہاتھ یہاں پر ہو اور آپ کا دماغ میں ہو کہ ہاں میں دائیں طرف کر رہا ہوں. نہیں, ہمیں مکمل طور پر ہاتھ کو دائیں طرف رکھنا ہے, کیونکہ جب ہم نے سکھانا ہے تو میسج کو سکھانا ہے, اور ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ ہماری پہلی غلطی ہوتی ہے سیکھنے والے کی اور سکھانے والے کی, کہ اس کا ہاتھ نرم ہو اور اشارہ دماغ میں دائیں طرف ہے لیکن ہاتھ سامنے کی طرف جا رہا ہے. یہ چیز جو ہے ہمیں کلاس میں بھی کنٹرول کرنی ہے اور اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے. تو میں کہوں گا ہوا وہ. سنگولر کے لیے ایک انگلی کا استعمال ہوگا, اور پلورل کے لیے 4 کا استعمال ہوگا. 4 انگلیاں ہم کھولیں گے تو یہ ہمارا پلورل کا اشارہ ہوگا. تو آئیے ہم پریکٹس کرتے ہیں. ہوا وہ, ہم وہ سب. اس کو ہم 3 مرتبہ پریکٹس کریں گے. ہوا وہ, ہم وہ سب, ہوا وہ, ہم وہ سب. اچھا, اب ہم نے 3. ہم دو سسٹم میں 2 ہی کریں, تو ابھی ایک دوسرے کو سکھائیں گے. اچھا, ایک چیز میں اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے عربی میں بولنا ہے, ترجمہ ذہن میں رکھنا. تو میرے بات کہیے ہوا, لیکن اچھا, سیکنڈ سائیکل میں ہم ترجمہ کرتے ہیں, تھرڈ سائیکل میں پورے عرب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں عربی زبان میں بولوں گا تو آپ نے اس کا ترجمہ کرنا. ہوا ہم ہوا ہم. اب آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ عربی میں دہرائیں اور ترجمہ ذہن میں رکھیں. تو آئیے, ہوا میرے ساتھ, بس اس پیٹرن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. 3 کا پیٹرن ہے, اور 2 کی پریکٹس ہم کریں گے. پہلی مرتبہ عربی اور ترجمہ, دوسری مرتبہ میں عربی بولوں گا, آپ نے ترجمہ کرنا, اور تیسری مرتبہ میرے ساتھ عربی میں دہرانا. تو پریکٹس کیجیے, ایک دوسرے کو سکھائیے. 2
اس طرح اس کو ایک پہلا یہ دوسرے میں آپ نے ہوا بولنا صرف دیکھیے میں نے اب جو نوٹ کیا، چونکہ ہم بیٹھے ہیں اور ایسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اس سے نیچے نہیں جا سکا، تو یہ جو ہے نا ہمیں کمی کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر آپ سکھا رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیے اور اس کے بعد آپ نے اشارہ کرنا، دوسرا بے صاحب بے شک بیٹھے رہیں، اور اس کے بعد جب آپ سکھا لیں تو پھر آپ بیٹھ جائیے اور دوسرے صاحب کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہ اشارہ یہ ہم نے نہیں توڑنا، اس قانون کو نہیں توڑنا، تو ایک دفعہ پھر اس چیز کی پریکٹس کیجیے۔ ہم سنگولر کے لیے یوز کریں گے اور اس کے لیے 4 فنگرز یوز کریں گے۔ ہوا نہیں، آپ نے ریپ بول دی ہوا پوسا پوسا عربی میں تو ہوا سات بار آپ ایسے ہی کریں جیسے ابھی طارق صاحب نے کرا، اچھا ہو گیا کہ 3 بار آپ بولیں گے ہوا وہ، آپ بھی بولیں گے ہوا وہ، ہم وہ سب، تو آپ کا ساتھی بولے گا ہم وہ سب، ہوا وہ ہم وہ سب، ہم وہ سب، ہوا وہ ہم وہ سب، ہم وہ سب۔ سیکنڈ سائیکل میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کریں گے، ہوا ہم ہوا ہم۔ اس کے بعد اس کے بعد اصولاً جو ہے نا، میں عربی بولوں گا، آپ بھی عربی بولیں گے، ایسے ہوا ہم۔ اب میرے ساتھ ہوا ہم۔ یہ چاروں سائیکل جو ہے نا آپ ایک دوسرے سے کرائیے، جو بھی آتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے ہاتھ چھو نہیں کرنا، ہاں کسی مت بس یہ کونی کو بس جوڑا کونی کو جوڑ کے رکھیے یہاں پر، تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب بعد میں کچھ اشارے ہمارے اوپر بھی آنے ہیں نا، اس لیے وہ مکس ہو جائے گا، انشاءاللہ نہیں ہونا یہی رکھنا چاہیے۔ جی انشاءاللہ کیجیے، ایک بار چل بھائی پہلے کر لیں گے سیکنڈ سائیکل میں اب تھرڈ سائیکل جس میں عربی میں اس میں جو فورتھ سائیکل میں جزاک اللہ۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے دو الفاظ کی طرف، اور اس میں جو ہے اب یہ ہمارا بات چیت شروع ہو جائے گی، متکلم یعنی سیکنڈ پرسن جو ہے وہ ہمارے ساتھ، اور فرسٹ پرسن جو ہے وہ یہاں پر ہوگا، آپ اور میں، جی۔ تو اب ہم آتے ہیں
अंता आप, अंता अना मैं, जब अंता आप कहेंगे तो आप मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ इशारा जी, अंता आप, अना मैं, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, दो अल्फाज अंता दो की प्रैक्टिस होगी, प्लूरल थर्ड सेकंड। ठीक है इंशाल्लाह। अंता आप अरबी बोलेंगे। अब मैं अरबी बोलूंगा, आपने ट्रांसलेशन करना है। अंता अना मैं, अंता अना मैं, अंता अना मैं। अब मैं, मेरे बाद अरबी में आपने दोहराना है। अंता अंत अंत अना अंत अना अंत अना। अब मेरे साथ आपने अरबी में दोहराना। बिस्मिल्लाह। अब आपको वही 4 सेकंड होना है। ये वैसे एक्सरसाइज आपने ये टीचर अरबी में अंता आप अना मैं, अंता आप अना मैं, अंता आप अना मैं। अब उर्दू में अरबी में बोलेंगे, साथ बोलेंगे। अंता अना, अंता अना, अंता अंता आप, अंता आप अना मैं, अंता आप अना क्लास Yes. अब हम अगले दो वर्ड्स लेते हैं। अंतुम आप सब, नहनु हम सब, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। Translate. अंतुम नहनु अंतुम नहनु अंतुम नहनु। मेरे बाद अरबी। अंतुम नहनु अंतुम नहनु अंतुम नहनु। अब हम मेरे साथ अच्छा, इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब मैं कहता हूँ ना मेरे साथ, शायद पहली दफा आपको साथ बोलना पड़े, लेकिन अगली दफा इशारा ही काफी है, आप बेशक ना बोले एज ए साथ। जैसे आप लोगों ने, मैंने कहा मेरे साथ, जैसे ही मैंने इशारा किया तो आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आई कैन सेव माई एनर्जी। लेकिन उसमें आप यूं कह सकते हैं माशाल्लाह आपने अरबी सीख ली, मैं तो सिर्फ इशारे कर रहा था। चलिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और सारे होगा। जी बिल्कुल। चलो और अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, अभी बोलेंगे अंतुम
क्लास Yes. अब हम उम्मीद है ये 6 अल्फाज आप लोगों को अच्छी तरह याद हो गए होंगे। तो एक दफा हम ये 6 अल्फाज एक दफा दोहराते हैं। तो मेरे बाद अरबी ज़बान, ये तर्जुमा ज़हन में रखिएगा। हुआ हूँ, अंता अना, अंतुम नहनु। एक दफा फिर हुआ हूँ, मेरे बाद हुआ, मेरे बाद हुआ हूँ, अंता अना, अंतुम नहनु। अच्छा हम ना तो थोड़ा चेंज नहीं इसके अंदर? वो बाद में बात करें। जी वो आउट ऑफ सिलेबस सवाल है ये। एक दफा फिर हुआ हूँ, अंता अना, अंतुम नहनु। अच्छा ये जब हम थोड़ा सा हम फर्क करते हैं, अंता अना हमने हल्का कहा, अंतुम नहनु तो हम ज्यादा हो गया ना। थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, लेकिन ये जो है हमें थोड़ा सा फर्क डालते हैं कि अच्छा अंतुम नहनु क्योंकि आप सब हैं इसलिए हम उसमें। और फिर एक बार फिर हुआ हूँ, अंता अना, अंतुम नहनु। एक दूसरे प्रैक्टिस टीच ऐसे में लिखना नहीं अलग से आपने क्लास। अच्छा एक चीज मैंने नोट की कि अगर हम एक लेवल पर नहीं बैठे, जैसे आप लोग बैठे थे एक लेवल पे थे तो आपके इशारे सही थे, लेकिन जो एक लेवल पे नहीं बैठे थे, कुछ आप ऊपर बैठे कोई नीचे बैठे तो वो हाथ फिर ऊपर जा रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है वो अंता तो वो सामने है ना ऊपर की तरफ। तो वो चीज जो है हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है कि हमें एक लेवल पे होना है ताकि हमारा इशारा जो है वो सामने की तरफ जाए, वरना वो हाथ ऊपर चला जाएगा तो फिर वो हमारी जो अगली एक्सरसाइज होगी उसमें वो डिस्टर्बेंस आएगा। तो इसमें हम अच्छा अब इसमें जो है हम ये करेंगे कि हमारे पास दो अल्फाज, एक अल्फाज है वाव, वाव का मतलब है ओ, वाव का मतलब अच्छा सामने वाला, अच्छा वो चले वो सामने है तो उसको। अच्छा अब इसमें देखिए हमारे पास अरबी बोलचाल में मन हुआ, ठीक है, मन का मतलब है कौन और हुआ का मतलब तो मैं सवाल करता हूँ मन हुआ तो वो है वो कौन, और इसका जवाब होगा हुआ मुस्लिम, वो मुस्लिम है। तो मन का मतलब कौन, हुआ वो। आइए प्रैक्टिस करते हैं, मैं इशारे से प्रैक्टिस सवाल करूंगा, आपने इशारे से जवाब देना। मन हुआ मन हुम मुस्लिम, मन हुआ मुस्लिम, मन हुम मुस्लिम। तर्जुमा कीजिए, 3 दफा आपने प्रैक्टिस करानी थी। ये तो माशाल्लाह अभी बहुत तो जरूरत नहीं। ठीक है, तर्जुमा कीजिए। मन हुआ कौन है वो कौन है कौन है, मन का मतलब है कौन। हम उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे जैसे हम उसी ऑर्डर में करेंगे जिसके अल्फाज में अल्फाज लिखे हैं। मन हुआ मुस्लिम, मन हुआ कौन है वो, मन हुआ कौन है, मन हुआ कौन है, मन हुआ हुआ मुस्लिम, मन हुम
کون ہے وہ؟ کون ہے وہ سب؟ من ہم کون ہے وہ؟ ہم مسلمون. ایک دفعہ پھر من ہم ہم مسلمون. کون ہے؟ من انت آپ کون ہے؟ کون ہے؟ من انت کون ہے؟ من انت انا مسلم. میں مسلمان. انا مسلم. من انت کون ہے؟ انا مسلم. میں مسلمان. من انت کون ہے؟ انا مسلم. من انتم آپ سب کون ہیں آپ سب؟ من انتم کون ہے؟ نحن مسلمون. مسلمان. من انتم کون ہے سب؟ نحن مسلمون. مسلمان. اب آپ نے مجھے عربی زبان میں جواب دینا. من ہوا وہ مسلم. من انت انا مسلم. مسلمون. انا مسلم. من انت انا مسلم. من انت انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. من انتم. یہاں پر میں تجربے کی ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ من انتا جب ہم کہتے ہیں تو ایز اے اسپیکر جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ میں ہاتھ اندر کر لوں تاکہ آپ کو کنفیوژن دور ہو اور آپ صرف اپنی طرف اشارہ کریں گے. اوکے ہوا کا تو ہوا چلے گا, آپ بھی ادھر ہے میں بھی ادھر ہوں, لیکن من انتا جب ایسا رکھتا ہوں میں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس لیے جب من انتا اور من انتم کا سوال ہوگا تو میں من انتا انا مسلم. تو آپ جواب دیں گے انا مسلم اور میں ہاتھ اندر کر لوں گا. ٹھیک ہے. من انتم نحن مسلمون. پھر سے من انتا. مسلم. آپ کاپی کریں گے, مجھے کاپی نہیں کرنا ہے, آپ کو اپنی طرف جواب دینا. سو من انتا من انتم نحن مسلم. من انتا من انتم. ٹھیک ہے. نحن مسلمون اشارت کرتے ہوئے نحن مسلمون. چلیے عربی میں تینوں سوال 4 سوال ہیں. ٹھیک ہے. من ہوا من ہوں من انتا من انتم, لیکن دو کریں گے, ذرا اوور لوڈ ہو جا رہا ہے تو دو کریں گے. ہاں من ہوا ہوا مسلم, من ہم مسلم. من ہوا مسلم. من ہم من ہوا من ہم. ایک دوسرے کو پوچھے عربی میں. من ہوا هو مسلم. هو مسلم. اوکے کلاس. اب آپ اور دیکھیے ہوا ہوں جو ہے نا ان کے بارے میں بات ہو رہا ہے. یہاں سے جنرل بات چیت شروع ہو رہی ہے. آپ اور میں, جیسے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں کیا ہیں, اور میں آپ کیا کر رہے تھے میں کر رہا تھا فلاں, تو یہاں سے اصل بات چیت شروع ہو رہی. ٹھیک ہے. تو اب جواب دیجیے مجھے. من انتا من انتم من انتا. آپ سب ادھر اشارہ کریں گے. من انتم من انتا من انتم من انتا اشارہ من انتم. ٹھیک ہے. ٹیچ. انا مسلم. اور اس کا جواب
اگلی بار محمد کے क्लास Yes. आते हैं। अब हम एक और अल्फाज जोड़ेंगे इन्हीं के साथ, और वो है वाव। वाव का मतलब है और अब हम आते हैं, तर्जमा कीजिए, वाह हुआ वाह हुआ वाह हुआ वाहुम वाहुम वाहुम। एक दूसरे को प्रैक्टिस कराइए। وأنت وأنت وأنا وأنت وأنا وأنت وأنا practice اور میں class وأنتم ونحن وأنتم ونحن practice اب ہم آتے ہیں ایک اور لفظ کی طرف، وہ ہے فا۔ فا کا مطلب ہے پس، So therefore yeah. So فا ہوا پس ہوا، فا ہوا فاہم، فا ہوا فاہم الدماغ میرا خیال ہے کہ وہ جو ہم سکھاتے ہیں ہمیں کھڑے ہو کے سکھانا چاہیے۔ اب اگلی دفعہ آپ کھڑے ہو کے سکھائیے۔ فأنت فأنا فأنت فأنا فأنت فأنا علموا، کھڑے ہو کے فأنتم ونحن فأنتم ونحن فأنتم ونحن علموا
اب ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہوا ہم کی پریکٹس کرتے ہیں اور پورے ٹیبل کی پریکٹس کرتے ہیں. کھڑے رہیں. ایز یو وش. بیٹھ جائیے پھر کھڑے ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹھ یہ یوگا بھی ساتھ ہی ہو رہا ہے. ہاں انشاءاللہ. عربی زبان میں میرے باپ ہوا ہوں انت انا انتم نحن ہوا ہوں انت انا انتم نحن. ایک مرتبہ پھر ہوا ہوں انت انا تم نحن. اوکے کلاس. یس. تو اب آپ کو ایک کام کرنا ہے. یہ جو ہوا ہم انت انا انتم نحن ہے نا, کہیں جاتے ہوئے آتے ہوئے یا گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ کو روزانہ کم از کم 100 بار. کیوں آپ بولیں گے 100 بار ٹو مچ لگ رہا ہے. 100 بار مطلب آپ کو ہارڈلی 3-4 منٹ بھی نہیں لگیں گے. اور میں کہہ رہا ہوں جاتے آتے ہوئے یا گھر میں خالی بیٹھے ہوئے آپ ہوا ہوں انت انا انتم نحن ہوا ہوں انت انا انتم نحن ہوا ہوں انت انا انتم نحن. دیکھیے ایک منٹ میں آپ 20 بار کر سکتے ہو. ہوا ہوں انت انا انتم نحن 3 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پکا ہو جائے گا اور یہ فاؤنڈیشن ہے. اشارہ ہوا ہوں انت انا انتم نحن ہوا ہوا فہوا, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریکٹس. یہ صرف ہم بتانے کے لیے ہو رہے ہیں کہ اس کے سامنے وا یا فا آ گیا تو آپ یہ مت بولیے یار یہ واہ ہوا تو میں نے نہیں سیکھا تھا. پھر بھائی واہ ہوا کچھ نہیں اور وہ ہے بس اتنا ہی. لیکن پریکٹس آپ کی ہوا ہوں انت انا انتم نحن ہوا ہوں انت انا انتم نحن ہوا ہوں انت انا انتم نحن. ٹھیک ہے. آل رائٹ. یہ تھا پہلا اے اور پہلا بی. پہلا اے میں ہم نے کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تعارف کی باتیں لی, اور 1B میں گرامر کیا 6 الفاظ سیکھے. 6 الفاظ قرآن کریم میں 1295 بار آتے ہیں اور من جو ہے نا 800 بار. دونوں کو ملا دیے تو ہم 2000 بار کے الفاظ سیکھ لیے ہیں عربی بول چال میں. وہ الفاظ جو قرآن میں 2000 بار آتے ہیں. That's a huge achievement. ٹھیک ہے. تو ہوا ہوں انت انا انتم نحن من ہوا من انت من ہو من انتم, اس کی بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اب آپ کو اگلے لیسن میں کیا کرنا ہے. آپ لیسن نمبر 2 اور 3 یہ تیاری کریں گے. فلپڈ کلاس روم رہ گئے. فلپڈ کلاس روم یعنی آپ پڑھ کے آئیں گے. بیسیکلی ویڈیوز ہیں ود دا قرآن میں. آپ جائیے 2A 2B 3A 3B. تو اب آپ کے پاس 6 دن ہیں یا 7 دن ہیں. 7ویں دن بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں. آپ 2A کا بھی, اور ہر ویڈیو 15 منٹ کا ہے. 2A 15 منٹ کا ہے, 2B 15 منٹ کا ہے. یہ 15 منٹ کے ویڈیوز ہیں جس کو ہم آدھے گھنٹے کی پریکٹس میں کرنا ہے, کیونکہ پریکٹس بھی ہو رہی ہے نا, ورنہ اصل میں 15 منٹ کا لیسن ہے. تو 2A 15 منٹ کا, 2B 15 منٹ کا, 3A 15 منٹ کا, 3B 15 منٹ کا. اور ہم آپ کو بتا دیں یہ بہت چھوٹے ہیں. 2A میں کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, بس یہ ہو گیا 2A. اس میں الرحمن الرحیم ویسے ہی ریپیٹڈ ہے. اس کے لفظی معنی یاد کرنا ہے اور جو نکات بولنا ہے وہ سامنے لکھے ہوئے ہیں. آپ یاد نہ کریں تو بھی چلے گا, 3-4 بار اس کو پڑھ لیں تو آپ بول سکتے ہیں.
تو پارٹ اے سکھانا تو بہت ہی آسان ہے. آپ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے, چلتے پھرتے سنیے اس کو, آپ جتنا ہو سکتا ہے گاڑی میں لگا لیجیے, کار میں لگا لیجیے, اور اس کو آپ کو بار بار سننا ہے. ٹھیک ہے, تو مثلا پہلے 3 دن آپ 2A 2B سیکھتے رہیے. ٹھیک ہے, اور دوسرے 3 دن آپ 3A 3B سیکھتے رہیے. اچھا, 2B میں کیا ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. مسلم کی جمع مسلم, جو ابھی آپ نے سیکھا. کافر کی جمع کافرون, صالح کی جمع صالحون. 5 الفاظ ہیں, وہی الفاظ کو رکھنا ہے آپ کو, کوئی آگے جانا ہے یا پیچھے آنا ہے. اور ایک اس میں اور ایک رول ہے, مسلم یعنی کوئی ایک مسلم, المسلم یعنی خاص مسلم. تو ادھر مسلمون ہوگا, ال لگائیں گے تو المسلمون ہوگا. بس مسلمون المسلمون, صالحون الصالحون, قادرون یا کافرون الکافرون. یہ ہو گیا 2B. اتنا ہی 2B. 3A کیا ہے؟ 3A اور بھی سادہ ہے. ایاک نعبد مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ 3A ہے. اتنی ہی. اور 3B کیا ہے؟ مسلم سے مسلمہ, مؤمن سے مؤمنہ, صالح سے صالحہ, اور مومنہ کی جمع مومنات, صالحہ کی جمع صالحہ, اور ہوا کا ہیا. یہ پورا ہو گیا 3B. یہ جو ہے نا 2A 2B 3A 3B, یہ جو ہے نا اب آپ کو سیکھ کر آنا ہے. ٹھیک ہے, اور پاور پوائنٹ مت دیکھیے, غیر ضروری گھبراہٹ ہوگی آپ کو, ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. صرف یہ لیسن جو ہے نا آپ دیکھیے, بلکہ 2A دیکھیے. اب آپ یہاں پر واچ اینڈ ریڈ پہ توجہ, واچ اور ریڈ پہ توجہ دینا. واچ اور ریڈ پہ, واچ اور ریڈ پہ. واچ میں اگرچہ کہ میں اس میں وہ بتا رہا ہوں پاور پوائنٹ سے, لیکن آپ یہ اس کو سامنے رکھیں. دیکھیے ایک ہی صفحہ ہے 2B. اوکے, اور اس کے بعد نہیں, ایک نہیں 1.5 صفحہ ہے, اور دوسرا صفحہ آلریڈی ہم نے پریکٹس کر لیا ہے. یہ ہوا مسلم, ہم مسلمون, انت مسلم, انا مسلم, یہ سب ہم نے سیکھ ہی لیا ہے. اچھا, اس کے بعد 3B جو ہے نا, سوری 4B ہے مسلمہ مسلمہ, سوری. تو 3B ہے ہم کا ای کمیا, یعنی اس کا, ان کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارا. بس یہ 6 ٹکڑے ہیں. ربکو ربہم ربکا ربی ربکی ربک, یہ 6 آپ نے. وہ مسلمہ مسلمہ جو ہے نا چوتھا لیسن ہے. بس اتنے ہی. یعنی 2B میں کیا ہے؟ مسلم مسلمون, کافر کافرون, اور مسلمون المسلمون, مؤمنون المؤمنون. یہ ہو گیا 2B. اور 3B کیا ہے؟ ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربک. اب آپ جو ہے یہ ویڈیوز دیکھیں گے, اور یہاں آ کر 2 کی جوڑیاں بنائیں گے ہم. آپ اچھا, آپ اگر ڈر رہے ہیں تو ایک لیسن, اچھا ابھی ہم اس کی جوڑی بنا لیتے ہیں. اب آپ نمبرز یاد رکھ لیجیے اپنے. آپ ہے نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ٹھیک ہے, 13 14. جتنے آڈ نمبرز ہیں وہ پہلا پارٹ کریں گے. مثلا 2A آڈ نمبرز کریں گے پورے لوگ. 2A 2B ایون نمبرز کریں گے. ٹھیک ہے, اور 2 لیسن پڑھ کے آئیں گے آپ, یعنی 2A 2B 3A 3B پڑھ کے آئیں گے, لیکن سکھائیں گے ایک ہی. آلرائٹ, تاکہ آپ کو کانفیڈنس ہو. آپ چاہیں تو 2 سیکھیں تو بہت اچھا ہے, لیکن کم از کم 2A سارے لوگ سیکھیں گے, اور آڈ والے, اور 2B سارے ایون والے سیکھیں گے. اور اگلی کلاس میں آپ 2 کی جوڑی بنا کر ایک دوسرے کو پورا لیسن سکھائیں گے. سامنے موبائل رکھیں گے, دیکھ کے سکھائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ایگزام نہیں ہے رکھنے. دیکھ کر سکھائیے, کوئی لفظ کا معنی بھول گیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن جیسا ویڈیو میں سکھایا گیا تھا ویسے سکھانا ہے. آپ کوشش ویسا کریں تو آپ کا کنٹرول بریف پریزنٹیشن اچھا رہے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو جسٹ انکریج کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا جب میں 50 بار یہ کورس کو پڑھاؤں گا تب میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا.
50 बार पढ़ाने के बाद रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो ऐसा एक दिन से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बहुत तजुर्बात के बाद उसको रिकॉर्ड किया है। तो आप जैसा उसको पढ़ाया गया है उसको रिपीट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। आप जस्ट उसको प्ले करते रहिए, फास्ट स्पीड पे प्ले करिए, डबल स्पीड पे प्ले करेंगे तो 7 मिनट में हो जाएगा, 7-8 मिनट, ठीक है। उसमें भी आप शुरू के पार्ट जो है वो बात तो सिंपल है, ए पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। लफ्जी तर्जुमा याद करना है आपको, बिस्मिल्लाह, बिस्मी नाम से, अल्लाह अल्लाह के, अर्रहमान बड़ा मेहरबान, अर्रहीम फरमाने वाला, खत्म हो गया। उसकी तशरीह जो 3-4 बार 5 बार पढ़ लीजिए कि भाई अच्छा 3 निकालते हैं 2 3 तो 5 निकालते याद कर लीजिए, फिर भी आपके सामने रहेगा, देख के पढ़ना। कोई नहीं ऐसा पूरा देखिए, हाँ भाई इसमें ये कहा गया है कि अल्लाह के नाम से हर काम को ये जो है बिल्कुल बेवकूफ तरीका है पढ़ाने का, दिस इज नॉट द, वो रेफरेंस के लिए है। आप भूल जाए तो एक बार एक ऐसी नजर डालकर, ठीक है। तो कोई सवाल है आपके सामने? साथ 2A 2B तो भी जाएंगे इंशाल्लाह, आप सिस्टर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अजीज भाई। जी अच्छा ठीक है, आप बताइए पहले। जी अब्दुल अजीज भाई पूछना था आपसे, तो आप चाह रहे हैं कि हमारे जो टीचर्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, तो वो 2A 2B 3A 3B मतलब पढ़ के और सुन के आए, ठीक है ना। फिर आप क्या चाह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन करें? जी हाँ, तो अगले सेशन में जो ऑड नंबर्स हैं आप लोग फिक्स कर लें, वो इवन नंबर्स को पहला पार्ट प्रेजेंट करेंगे और इवन नंबर्स वाले ऑड नंबर्स को बी पार्ट प्रेजेंट करेंगे दोनों लेसन। अच्छा अंदर क्लास के अंदर ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास। अब ये क्लास जो है ना प्रैक्टिस क्लास होगी, ना कि पढ़ाने वाली, क्योंकि आपको तो वीडियो मौजूद है तो, और आप लोग माशाल्लाह एडवांस लोग हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम आपको यहाँ क्लास में इस तरह पढ़ाएंगे जिस तरह आज पढ़ाया है। अब हम आपकी डिलीवरी देखेंगे, और आप सिस्टर्स के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह आपके लिए एक सिस्टर को अरेंज करेंगे, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वहां पर आप प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल फ्री फ्रैंक डिस्कशन रहे। ये ठीक रहेगा ना? और आप मुझे भी बोले आप उस सेशन में के लिए आ सकता हूँ, या फिर हम ऐसा करेंगे शुरू का कुछ पार्ट जो है यहाँ पर कॉमन रखते हैं जिसमें डिलीवरी पार्ट होगा, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करें। हम बोलेंगे सिस्टर्स के साथ आप उधर ज्वाइन हो जाइए एंड देन दे विल चेक, एंड जूम के ब्रेकआउट सेशंस हम कर लेते हैं, तो उसमें आप 5-6 ब्रेकआउट सेशंस में एक सिस्टर दूसरे को पढ़ाएगी, ठीक है। अच्छा मतलब 2A एक पढ़ाएंगी, 2B दूसरी को, और फिर वो दूसरी सिस्टर 2B उनको पढ़ाएंगी। हाँ ये कह रहे हैं ना? एग्जैक्टली, एक सिस्टर 2A पढ़ाएगी, दूसरी 2B पढ़ाएगी। अच्छा तो 5 जैसे 6 लोग आ गए तो 3 लोग पढ़ाएंगे, 3 लोग एक 2A पढ़ाएंगे, 3 लोग 2B पढ़ाएंगे, इस तरह से दूसरा ब्रेकआउट सेशन में उसमें। अच्छा ठीक है, तो आप डिटेल्स बता दीजिएगा मुझे इंशाल्लाह, तो हम शेयर कर लेंगे फिर। आप लोग सारे फिजिकली बैठे हैं एक जगह या ऑनलाइन है अलग अलग? सब अपने घरों में बैठे हैं। सब लोग एक जगह बैठे हैं? अलग अलग नहीं सब एक जगह नहीं बैठे, सब अपने अलग अलग, सब ऑनलाइन आए। हाँ तो ऑनलाइन ज्वाइन सेशंस कर देंगे ताकि आप लोग अपनी अपनी जगह पढ़ें। यानी कोई सिस्टर एक घर में बैठी दूसरी दूसरे घर में, तो दोनों जो है ना ब्रेकआउट सेशन में न भी हो साथ में तो पढ़ाएं, और अगर साथ बैठ सकते हैं 2 कम से कम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है इंशाल्लाह। वो मुश्किल होगा इसलिए सब अलग अलग एरियाज में रहते हैं, कुछ डेलिशियसन है, कुछ फ्रिस्को में, कुछ इधर उधर है, तो अलग अलग एरियाज है, तो वो मुश्किल होगा। मगर ये हम कर सकते हैं, ब्रेक हम ग्रुप्स बना लेंगे पहले से इंशाल्लाह, और फिर जो है इंशाल्लाह फिर आप हमें डिटेल्स बता दीजिएगा। और ये भी पूछूं आपसे, हमने जो हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो आप चाहें तो हम उसमें भी आपको ऐड कर सकते हैं, तो आप यू कैन कम्युनिकेट विद देम। Very good. And if someone wants, and it depends on their comfort level, चाहे आप नो स्पीच लेकर, अगर कोई सिस्टर नहीं आ सकी और तो वो ये कर सकती हैं कि अपना छोटा सा वीडियो बनाकर उसमें अपलोड भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में, क्योंकि हमने इस तरह पढ़ा, सिर्फ सिस्टर्स का होगा वो, तो वी कैन आल्सो गिव फीडबैक। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू, देयर इज नो कंपल्शन।
सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगी ताकि अगर सिस्टर को कोई सवाल हो तो दे कैन आस्क डायरेक्टली टू मी रादर देन गोइंग थ्रू मी। Very good. इंशाल्लाह ये Yes. कर लेंगे। Definitely. जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और ये रिकॉर्डिंग भी हम इस ग्रुप में आपको अपलोड कर देते हैं। हाँ मैं जब ग्रुप में ऐड करूँ तो आप रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। यस कोई और किसी और को सवाल है तो पूछ ले प्लीज। अच्छा हाँ, आप लोग सवाल पूछ लें। एक सजेशन है वो ये कि आप टाइप तो नहीं कर रहे हैं ना? चैट बॉक्स में रखा है। वालेकुम हमारे पास जो बुक है वो इंग्लिश में है, तो हम इंग्लिश में तैयारी करें क्योंकि मोस्टली कुछ लोग हम इंग्लिश में ही टीच करेंगे, तो इंग्लिश में करें हम। I strongly encourage for those living in US to speak and deliver it in English because you are in US, so you should be preparing it in English, not in Urdu. So जो भी हम प्रैक्टिस करें then we should do it in English then. Please, yeah, I strongly, because naturally, आपके बच्चे, आपके साथी, everybody is speaking English, so there is no point on sticking to Urdu, especially for future generation, and also because if you deliver it in English, you will have better control to deliver it next time. So leave Urdu now. That's it. For today, it was in Urdu. For you all, it should be in English only. Yeah, I think that would be better, inshallah. Yeah, I strongly recommend, but in case some sisters want it in Urdu because they're not comfortable and they want to teach only senior ladies, old timers who still have connection. हमारे यहाँ कुछ ऐसे हमारी कुछ सब चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे उर्दू में पढ़ाएंगे, तो उर्दू में प्रैक्टिस करें, जो इंग्लिश में करेंगे इंग्लिश में पढ़ाएं ना। हाँ, it's up to you. दोनों जी। Yes. Any other question? अलबत्ता उर्दू में पढ़ाने का एक फायदा जरूर है कि उर्दू से अरबी बहुत नजदीक है, तो आपको उसमें बड़ा फायदा होगा। ये बात है। चलिए, अगर आप लोगों के पास सवाल नहीं है तो नाउ आई गो टू आवर ब्रदर्स। बिस्मिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा था 2 लेसन्स 2 और 3 करेंगे, हमारी ये डिस्कशन सिर्फ 2A 2B के बारे में हुई है, तो 3A हाँ, 3 भी आपको सीखना है, डिलीवर नहीं करना है। ठीक, it is strongly encouraged that you do it. We just want to decrease the load. ऐसा ना हो कि कोई डर के भाग जाए कि यार इतनी ज्यादा लोड देते रहेंगे। और होगा ये कि उसके नतीजे में आपको इंशाल्लाह 10 लेसन्स प्रेजेंट करेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन 3 भी पढ़ना जरूर है। ठीक, ओके, पढ़ना जरूर है अलबत्ता आप। Any other questions? Yeah, I have a question. Yes. I think Asma Waji asked. Maybe I missed it. There are some missing pages in English book, like the one brother showed, hua and fahua. What should we do about that? Missing pages? तो 1B की बात Yeah, कर रहे हैं। it's not in the English. You have it in 1A Urdu. लिया है, मैंने 1B डाउनलोड नहीं किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। Oh, Wahua okay. and No. Actually, you have to go to 1B and click on read because you downloaded only 1A. Go to 1B, go to the main menu. I don't know if I can show you here. And then go to the golden button, read for lesson 1B and click it, and then you get only the grammar lesson downloaded. Can you do that now and confirm? Yeah, I'm trying. Is it module 2, right? It will be module 2. Lesson 1B. जाके तो दे। Module 1. Module 1, lesson 1, and go down, and then you have lesson 1A, and go further down, lesson 1B. So this is the assessment page. We don't have that page online as Yeah, well. we don't have that. 1B is not showing 1B at all. अच्छा, वहुआ नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि वहुआ नहीं है उसमें? वहुआ नहीं है and फहुआ जो वाला पेज Okay, I got it. Sorry. Yes, you are right. वो नीचे है, नीचे जाके देखें ना, इंग्लिश में नीचे जाके देखें है। नीचे का small comment है. Let us take first 2 words from table. In that case, wahua and he, wahum and they. Yeah, it's not a table form. I just wrote it in a sentence. And also please note that you don't have to practice wahua, wahum. It is just an information that
wa and fa can come with attached with these words, but you should Yes. focus on huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Okay, that's why I didn't give the table here. Any other question? मुझे एक क्वेश्चन है जी, कि यहाँ पे जो लेसन 1B है ये सिर्फ इंग्लिश में ही ऑप्शन है या उर्दू में भी ऑप्शन है इसका? उर्दू में भी है. Okay, to go for Urdu, you have to select Urdu there. ऊपर में मैंने आप इस जाइए, select course में जाइए, select course, go on the top, कोर्सेज को select course, जी जी ये and सब then मैंने you will उर्दू में ही किया है, उर्दू को ही क्लिक किया है, उसमें सारा इंग्लिश में आ रहा है कि देखिए, पढ़िए, जांचिए, लेकिन जब मैं पढ़िए को क्लिक कर रही हूँ तो उसमें इंग्लिश में ही आ रहा है. Okay, I got your point. Go back, and you will see with the Quran. Go back on the top left. There is a arrow going back. जी showing you- जी जी And then you go to कुरान the के screen साथ with the Quran, right? जी जी On that 3 lines on the top, that burger icon, 3 lines, click there and select the जी 3 language. लाइन Select the language, जी English, Arabic, Bengali, Urdu. उर्दू ही मैंने सेलेक्ट की हुई है. हाँ सब कुछ उर्दू में आ रहा है, लेकिन हाँ, सिर्फ अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो सब कुछ इंग्लिश में आएगा, लेकिन चेंज हुआ उर्दू में, लेकिन हाँ, आई एम कमिंग देयर. नाउ गो बैक टू द कोर्सेस जी एंड कोर्स का इंतखाब कीजिए. वो जो है ना वहां पर, जी जी उस पर क्लिक कीजिए, उसके नीचे वाले बॉक्स को क्लिक ओ कीजिए. देन यू विल ओके सी ठीक उर्दू कोर्सेज डाउन द लाइन. ओके यू फाइंड इट? जी. जैसे ये है आओ आओ कुरान और कुरान और नमाज नमाज समझे. समझे, वो सेलेक्ट करेंगे तो आप उर्दू आएगा. ओ ठीक है वो ठीक जो है ना वो जी इंटरफेस got it. लैंग्वेज थी वो. जी मगर कोर्स जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप, इंग्लिश या उर्दू. ठीक है मैं आ गया. थैंक यू जज़ाकल्लाह. या एनी अदर क्वेश्चन? So I think we have- आपको मैंने ऐड कर दिया तो आप उसी के थ्रू इंशाल्लाह उसी में कम्युनिकेट करें, सारी टीचर्स उसी में, तो आप उसी में ग्रुप में कम्युनिकेट करें इंशाल्लाह. ठीक है ना, इंशाल्लाह. जो भी आप चाहें इंशाल्लाह. ठीक है, फिर जज़ाकुमुल्लाह खैर. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आपको मिल जाएगा.